الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم اساتذہ کرام اور ٹیچر حضرات، عزیز طلبہ کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا دن بڑا خوشی کا دن ہے، اور آج 26 جنوری 2022 کا دن ہے۔ اس سے پہلے کئی 26 جنوریاں گزر گئی۔ یہ جمہوری دن ہے۔ اس دن کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ اس دن کی خوشی میں ملک ہندوستان میں جگہ جگہ اور مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں میں تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، اور اپنے وطن ملک ہندوستان سے محبت کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ ملک ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن بڑے خوشی کے منائے جاتے ہیں، ایک ہے 15 اگست اور دوسرا ہے 26 جنوری، اور ان دونوں دنوں کے اندر خوشی منانے کے پیچھے بہت بڑی تاریخ چھپی ہوئی ہے، بہت بڑا کارنامہ چھپا ہوا ہے۔ اس ملک ہندوستان کے اندر جمہوری قانون لانے کے لیے اور جمہوری حکومت ثبت کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں پیش کرنی پڑی ہیں۔ یہ ملک کئی سالوں تک مغل سلطنت کے زیر انتظام رہا، اور کئی سالوں تک ان کی حکومت رہی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ تقریباً 800-900 سال تک مغل سلطنت رہی، لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت بیان فرمائی ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ان ایام کو
ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو ایام چل رہے ہیں، جو زمانہ چل رہا ہے، جو وقت چل رہا ہے، وہ یکساں نہیں ہوتا۔ اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، رد و بدل ہوتا رہتا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے اندر ہر زمانے کی قوموں کے حالات اور احوال جداگانہ رہے ہیں، اور اسی قوم کی ابتدا کچھ اور ہوتی ہے اور انتہا کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ملک ہندوستان کے اندر اگر روز اول سے دیکھا جائے تو آج تک کئی ایسے حالات آئے، کئی ایسے اتار چڑھاؤ آئے، اور کئی مرتبہ جو ہے مد و زجر ہوا اور حالات پلٹے، اور کچھ نہ کچھ نئی چیزیں وجود میں آتی رہیں، کبھی ظلم تو کبھی انصاف، کبھی طاقت تو کبھی کمزوری، کبھی جو ہے مال و دولت تو کبھی مال و دولت کی گراوٹ، مختلف حالات جو ہے اس ہندوستان نے دیکھے۔ 1498 عیسوی کو 1498 عیسوی کو واسکو ڈی گاما ایک شخص تھا، لیڈر تھا، صدر تھا۔ واسکو ڈی گاما نے پرتگال کے اندر سے، پرتگال بولتے ہیں اس وقت یورپ کو، واسکو ڈی گاما کی صدارت میں پرتگال کے ملاحوں نے ہندوستان آنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے لیڈر واسکو ڈی گاما کی صدارت میں اور اس کے زیر انتظام یہ لوگ سمندر کے راستے سے ملک ہندوستان میں آئے، اور ساحلی علاقہ کالی کٹ کے نام سے مشہور ہے، ساحلی علاقہ، وہاں پر ان لوگوں نے اپنا بسیرا جمایا اور اپنا مسکن بنایا، یہاں رہے۔ پھر کچھ مدت کے بعد انہوں نے سمندر کے اندر قزاقی اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا، جس سے سمندری راستے کا جو امن تھا، جو سکون تھا، وہ ختم ہو گیا اور راستہ پر خطر بن گیا۔ لوگ پہلے سمندری راستے سے سفر کرتے تھے، ان کے لیے آنا جانا مشکل ہو گیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے جہاں کہیں اپنا اقتدار ہوا، اپنا تسلط ہوا، اپنا قبضہ ہوا، وہاں پر انہوں نے لوگوں کو عیسائیوں کے اندر عیسائی مذہب تبدیل کرنے کے اوپر مجبور کیا، اور لوگوں کو عیسائی بنانے لگے۔ اور جو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، جو ان کے خلاف بولتے ہیں، تو ان کے لیے سخت سے سخت سزائیں تجویز کی گئی۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے نام نہاد پادریوں کو دارالقضاء سونپے کہ جو کوئی ان کی مخالفت کرے ان کو دارالقضاء کے حوالے کیے جائے، اور وہ وہاں کے پادری ان کے خلاف سخت سے سخت سزائیں ثابت کریں، تجویز کریں۔ اس کی وجہ سے ظلم کا بازار گرم ہونے لگا، اور کئی سالوں تک اس طرح ہوتا رہا۔ چونکہ یورپ سے آئے تھے، پرتگال سے، اس لیے ان کی دیکھا دیکھی اور ان کی لالچ میں دوسرے یورپ کے ممالک میں رہنے والے لوگوں کو بھی یہ اندر سے جذبہ اٹھنے لگا اور لالچ پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی
سونے کی چڑیا سے پکارا جانے والا ملک ہندوستان، اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہیے اور وہاں جا کر کے اپنا تسلط اور قبضہ جمانا چاہیے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یورپ کے 101 تاجروں نے، 101 تجار نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمیٹی تشکیل دی، جس میں انہوں نے 30,000 پاؤنڈ جمع کیے، 30,000 پاؤنڈ جمع کیے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں 101 تجار شریک تھے، اور سمندری راستے سے یہ لوگ ہندوستان کے اندر داخل ہوئے، اور بنگال کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا۔ چونکہ تاجر بن کر کے آئے تھے، اس لیے بظاہر کوئی پرابلم بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے ان کو اجازت دے دی جاتی تھی تجارت کرنے کی۔ لیکن تجارت کی آڑ میں وہ لوگ فوجی اسلحہ اپنے ملک سے یہاں منتقل کرتے رہے، اس لیے کہ آگے چل کر کے ان کو اور محاذ تیار کرنا ہے۔ اس لیے خفیہ طور پر تجارت کی آڑ میں فوجی اسلحہ اپنے ملک سے یہاں منتقل کرتے رہے اور تجارت کے ذریعے سے اپنے قدم جماتے رہے۔ اور اس وقت کے جو شاہان تھے، جو نواب تھے، جو بادشاہ تھے اپنے اپنے علاقوں کے، اپنے اپنے صوبوں کے، ان سے بھی جو ہے گٹھ بندھن کرتے رہے، اور ان کے سامنے جا کر کے یہ بات کہتے رہے کہ ہم تاجر ہیں اور ہمیں امن چاہیے۔ چنانچہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ ان کو تاجر سمجھ کر کے امن کا پروانہ دے دیتے تھے۔ تو گویا شاہان اور نوابوں کے پاس جا کر کے اپنے امن کا پروانہ حاصل کر لیا کہ ہم تاجر ہیں، ہماری کوئی مخالفت نہ کرے، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے کہ ہم اجنبی لوگ ہیں، باہر سے آئے ہوئے۔ اس طرح وہ دربار کے اندر بھی گھسنے لگے آہستہ آہستہ۔ پھر حالات پلٹے اور ایک موقع ایسا آیا کہ اس وقت کے جو شاہان تھے، بادشاہ تھے، جو راجا تھے، ان کو بھی ایسٹ انڈیا کمپنی سے مصالحت کرنے کے اوپر مجبور کر دیا گیا۔ ان کو مصالحت کرنی پڑی ان کے سامنے۔ لیکن ایک اللہ کا بندہ جن کو میسور کا بہادر اور میسور کا کنگ کہا جاتا ہے، سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ بہادر ہستی تھے کہ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے مصالحت نہیں کی، گٹھ بندھن نہیں کیا، اور یہ کہا کہ ایک دن کی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، اور انگریزوں کے ساتھ لڑتے رہے، لڑتے 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 آخر جب شہید ہوئے تو اس وقت انگریزی حکومت کا ایک کمانڈر تھا، وہ کہتا ہے کہ جب ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، تو میں ان کی لاش کے پاس جا کر کے یہ کہنے لگا کہ یہ ہندوستان اب ہمارا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ برسوں تک وہ یہاں رہتے تھے، لیکن ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں ان کو اس ہندوستان کے بارے میں ہمارا ہندوستان کہنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جیسے ہی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے معاونین نے غداری کی، ان کے افسروں نے اور ان کے ساتھ رہنے والوں نے غداری کی، اور لڑتے لڑتے جب شہید ہو گئے، اس کے بعد اس انگریز کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا،
اور ہندوستان جو ہے وہ انگریزی حکومت کے زیر انتظام رہا، اور 250-300 سال کا زمانہ ایسا گزرا کہ جس میں ہندوستانی باوجود ہندوستانی ہونے کے ان کی روٹی کے اور ان کے ٹکڑے کے محتاج ہو گئے، ان کے قانون کے محتاج ہو گئے۔ 1935 کے اندر انہوں نے ملک ہندوستان کے اندر اپنا برطانوی قانون اور دستور نافذ کیا، اور یہ قانون چلا 1947 تک، یعنی 12 سال کے قریب قریب۔ پھر ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین، ہمارے بڑوں نے اور ہندوستان کے لیڈروں نے اپنی جان گنوائی، اپنی قربانیاں پیش کی، رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، اور ملک ہندوستان سے برطانوی حکومت کا خاتمہ کرنے کے در پہ ہو گئے، اور اس کے لیے بہت کچھ جد و جہد اور پاپڑ بیلنے پڑے، جس میں ہمارے علماء کی لاشیں درختوں کے اوپر لٹکائی گئی، اور ہمارے علماء کو بوریوں کے اندر بند کر کے جلا دیا گیا، اور ہمارے علماء کے خون کو اس سرزمین کے اوپر گرایا گیا۔ یہ بڑا بلیدان اور بڑی قربانی جب ہمارے علماء نے اور یہاں کے لیڈروں نے اور ہمارے اسلاف نے دی، اس کے بعد پھر وہ دن دیکھنے ملا کہ 1947 15 اگست کو یہ ملک برطانوی حکومت سے آزاد ہوا۔ 1945 کے اندر یہ ملک 15 اگست کو آزاد ہوا، اور 15 اگست کو آزاد ملک کا پرچم لہرایا گیا، اور اسی کی یاد میں ہر سال 15 اگست کو آزاد ہندوستان کا پرچم لہرایا جاتا ہے۔ ملک کو 15 اگست آزادی ملی، اور ملک کو برطانوی قانون سے چونکہ کنارہ کشی اختیار کرنی تھی اور اپنا ذاتی قانون لانا تھا، تو اس کے لیے 15 اگست کے تقریباً 13 یا 14 دن کے بعد 29 اگست 1947 کو ملک کا آئین اور ملک کا دستور اور ملک کا قانون بنانے کے لیے 6 یا 7 دستور ساز کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے صدر تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ جس کے صدر کون تھے؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ اور اس تشکیل دی ہوئی کمیٹی کے اندر ہمارے علماء میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ کمیٹی تشکیل دی گئی، اور اس کے اندر مختلف قانون، مختلف دستور کو جو ہے لکھا گیا، اور اس کے اوپر غور و فکر ہوتا رہا۔ یہ دستور سازی کا زمانہ تقریباً 2 سال 11 مہینے 18 دن ہے۔ 2 سال 11 مہینے 18 دن تک یہ دستور سازی کا عمل ہوتا رہا۔ قانون کے اندر قانون بنائے جاتے، آپسی مشورے سے اس کو طے کیا جاتا، پھر اس میں کچھ کمی بیشی کرنی ہوتی تو وہ ہوتا رہتا، پھر کوئی نیا قانون بنایا جاتا۔ پھر اس طریقے سے ملک ہندوستان کا اپنا دستور اور اپنا قانون بنانے میں تقریباً 2 سال 11 مہینے 18 دن گزر گئے۔ اور جب یہ قانون مکمل طور پر بن گئے، اب صرف دستخط کا مسئلہ تھا، آپسی مشورے سے اس قانون کو نافذ کرنے کا مسئلہ آیا، تو تمام لوگوں نے جو اس کمیٹی کے اندر منتخب ہوئے تھے انہوں نے دستخط کر دی، لیکن مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا،
اور کہا کہ یہ دستور جو آپ لوگوں نے منتخب کیے ہیں، بنائے ہیں، یہ آزاد ملک کے لیے مقصد کو پورا کرنے والے نہیں ہیں۔ آزاد ملک کا جو مقصد ہے اس مقصد کے خلاف ہے یہ قانون، بلکہ یہ قانون تو برطانوی قانون کا اجرا اور توسیع ہے۔ یہ تو وہی قانون ہے جو برطانوی حکومت نے پہلے بنائے تھے اور چلے آ رہے تھے، اسی قانون کو تھوڑا توڑ مروڑ کر کے اور کچھ کشادہ کر کے کچھ وضاحت کر کے اسی کو نقل کر دیا گیا ہے۔ یہ کوئی نئے قانون نہیں ہے، نئے دستور نہیں ہے جو آزاد ملک کے لیے مفید ہو اور اس کے مقصد کو پورا کرنے والے ہو، لہذا حضرت نے دستخط نہیں کی اور اس رجسٹر کے ڈرافٹ کے اوپر انہوں نے یہ جملہ لکھ دیا تھا۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا، اور 1950 کے اندر ان دستور کو اور ان آئین کو لوگوں کے سامنے نافذ کیا گیا، اور اس نفاذ کے لیے ایک جشن منایا گیا اور پرچم لہرایا گیا۔ اسی کو ہم 26 جنوری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ گویا کہ 26 جنوری کو ہمارے ملک کا موجودہ دستور اور موجودہ قانون نافذ ہوا تھا 1950 کے اندر، جس کی خوشی آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں، اور جب بھی 26 جنوری کا دن آتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً اس بات کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ یہ وہی 26 جنوری ہے جو آج سے کئی سال پہلے 1950 کے اندر موجودہ دستور کو نافذ کرنے کے لیے اور موجودہ قانون اور دستور کے نفاذ کے لیے جس پرچم کو لہرایا گیا تھا اور جس خوشی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا گیا تھا، یہ وہی دن ہے۔ تو بہرحال ایک ہے آزادی کا دن اور ایک ہے دستور کے نفاذ کا دن۔ تو آزاد ہوا 15 اگست 1947 میں، اور برطانوی جو قانون چل رہے تھے اس کو ختم کر کے ملک کے جو دستور اور قانون بنائے گئے اور اس قانون کو نافذ کیا گیا، وہ نفاذ والا دن ہے 26 جنوری 1950۔ لہذا اسی وقت سے یہ دونوں دن بطور خوشی کے منائے جاتے ہیں، 15 اگست یوم آزادی کے نام سے اور 26 جنوری یوم جمہوریہ کے نام سے منائے جاتے ہیں۔ یہاں ملک ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب چلتی ہے، یہاں اتحاد اور اتفاق کی سرد و برد ہوائیں چلتی ہیں، یہاں پر تاج محل اور یہاں پر لال قلعہ اور جامع مسجد کے اونچے مینار اور اس کی رنگت اور اس کی خوشنمائی موجود ہے، اور یہاں پر ہر ایک انسان جو یہاں بستا ہے وہ اپنے مذہب کے اوپر خوش ہے، اپنے مذہب کو پالنے میں اور اپنے مذہب کے اوپر چلنے میں آزاد نظر آتا ہے۔ اور یہاں پر بہت ساری خوبیاں ہیں، میں آپ کو اور چند باتیں بتاؤں کہ یہ ملک ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے اور آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کا آسمان سے دنیا کی طرف ورود مسعود ہوا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں بہت سارے انبیاء مدفون ہیں، یہی وہ ملک ہندوستان ہے جہاں بڑے بڑے صحابہ کی قبریں موجود ہیں، یہی وہ ملک ہندوستان ہے جہاں بڑے بڑے اکابرین اور تابعین تابعین کے مزارات اور مقابر موجود ہیں، اور یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین میں آزادی کے موقع پر ہمارے اولیاء، ہمارے بزرگان دین کا خون دفن ہے۔ یہ خوبیاں ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا وہ سب سے اچھا ہے، یہیں پر عافیت ہے، یہی جمہوری ملک ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا جمہوری ملک یہی ملک ہندوستان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے ملک سے سرفرازی عطا فرمائی ہے،
اور اس ملک کو ہمارے لیے وطن عزیز بنایا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، نعمت غیر مترقبہ۔ یہاں جو گنگا جمنا، جو ندی کا نام ہے گنگا، اس کو لوگ پوتر مانتے ہیں، اس کے پانی کو، اور اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، عظمت دیتے ہیں، تو آخر اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ مضمر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ دارالعلوم دیوبند کے جو صدر المدرسین تھے، سب سے پہلے استاد تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔ یہ صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے، مجذوب قسم کے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ اپنے بستر کے اوپر سوئے ہوئے تھے، تقریباً رات کے 12 بجے ہوں گے، ان کے دماغ میں ایک بات آئی کہ لوگ ہندوستان کے اندر گنگا نامی جو ندی بہتی ہے اس کو پوتر کیوں سمجھتے ہیں، پاکیزہ کیوں سمجھتے ہیں، اس کو بڑی عظمت کی حامل کیوں سمجھتے، کیا وجہ ہے؟ چونکہ مجذوب تھے، دماغ میں آیا اور چل دیے رات کو کہ بھئی اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اب وہ تحقیق کے لیے چل دیے۔ اس زمانے میں کہ گاڑیاں اور 4 ویلر یہ سب تو تھا نہیں، بس چل دیے۔ چلتے 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 دیوبند سے 40 کلومیٹر کی دوری پر گنگوتری نام کا ایک گاؤں ہے، وہاں پہنچے۔ ادھر صبح ہوئی، دارالعلوم دیوبند کے اندر طلباء اور دارالعلوم کے اساتذہ اپنے صدر مدرس کو تلاش کر رہے کہ بھئی ہمارا صدر مدرس کہاں چلا گیا، کہاں گم ہو گئے، ان کی جو ہے تلاش جاری ہو گئی۔ اور حضرت تو مجذوبانہ کیفیت میں رہتے تھے، تو وہ تو چل دیے رات کو اور گنگوتری پہنچے۔ اور گنگوتری پہنچنے کے بعد کسی سے پوچھا کہ بھئی سنا ہے کہ یہاں سے ایک گنگا نام کی ندی بہتی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں گاؤں کے کنارے کے اوپر فلاں جگہ گنگا بہتی ہے۔ تو حضرت وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد پوری ایک رات اللہ کی عبادت کے اندر منہمک رہے، مشغول رہے، مراقب رہے۔ ایک رات اللہ کے سامنے اپنا تعلق قائم کیا، مراقبہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراقبے کی بدولت ان کے اوپر اس بات کو منکشف کیا کہ یہ گنگا ندی جس جگہ سے بہتی ہے اس جگہ یا تو کسی اللہ کے برگزیدہ نبی کا گزر ہوا ہے، یا کسی نبی کا کسی زمانے کے اندر ان کی بیٹھک رہی ہے۔ تو یہ برکت ہے اس پانی کی کہ اس نبی کی بیٹھک کی جگہ سے گزرنے یا اس نبی کے گزرنے کی جگہ سے گزرنے کی وجہ سے یہ پانی بھی اتنا پاکیزہ اور پوتر ہو گیا کہ ہندوستان کا ہر آدمی اس کو پوتر سمجھتا ہے۔ چنانچہ یہ تحقیق ہو گئی، اور چونکہ گنگوتری گاؤں کے اندر ندی ہے اس وجہ سے اس کو گنگا کہا جاتا ہے، لہذا یہ تحقیق کر کے 3 دن کے بعد حضرت دیوبند تشریف لائے۔ تو وہاں کے طلباء اور علماء تلاش کر رہے تھے، حضرت کو پوچھا حضرت کہاں چلے گئے تھے؟ کہا کہ بس رات کو ایک بات دماغ میں آئی کہ بھئی یہ گنگا ندی کو لوگ پوتر کیوں سمجھتے ہیں، تو اس کی تحقیق کے لیے میں نکل چلا، اور 3 دن کے بعد میں واپس آ گیا۔ الحمدللہ تحقیق ہو چکی ہے کہ گنگوتری گاؤں میں گنگا ندی بہتی ہے، اس وجہ سے اس کو گنگا کہا جاتا ہے، اور اس کی پوترتا اور اس کی پاکیزگی کے پیچھے راز مضمر یہ ہے کہ یہ نبی کی بیٹھک کی جگہ سے یا نبی کے گزرنے کی جگہ سے گزرتی ہے، اس وجہ سے اس کے اندر بھی پاکیزگی اور پوترتا پیدا ہو گئی۔ تو آخر ہندوستان کے اندر اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو ہندوستان ہے، تو اس وقت ملک ہندوستان کے اور عرب کے بہت اچھے روابط تھے۔ یہاں کی چیزیں وہاں سپلائی ہوتی، وہاں کی چیزیں یہاں آتی تھی، تو یہاں کی بہت ساری چیزیں مشہور تھی۔ اس میں عود ہندی، ہندوستان کے اندر ایک عود نام کی لکڑی ہوتی تھی جس کو ہم عود کا عطر کہتے ہیں، وہ اسی لکڑی سے بنتا ہے۔ تو عود ہندی بہت مشہور تھا جو یہاں سے
सामान मुंतकिल होता था अरबस्तान की तरफ और कपड़े बहुत अच्छे अच्छे यहाँ से बनते थे, वो कपड़े भी वहाँ सप्लाई होते थे, कारोबार करते थे। वहाँ के तुज्जार यहाँ से माल मंगवाते, यहाँ के तुज्जार वहाँ से कुछ माल मंगवाते, रवाबित अच्छे थे। तो मालूम हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी खूबियाँ रखी हैं और यहाँ की चीज़ों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत कदर और बहुत कीमत रखी है। इसलिए हमें भी इस मुल्क हिंदुस्तान की कीमत को पहचानना चाहिए और जहाँ कहीं यौम जमहूरिया हो या यौम आज़ादी का मौका हो, उस मौके के ऊपर जहाँ जहाँ कहीं ये तकरीबात मुनाकिद होती हैं उसमें हिस्सा लेना चाहिए और उसमें जो तारीख़ बयान की जाए उस तारीख़ को गौर से सुनना चाहिए और उसको फैलाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।